بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے 3.5 سال پاکستان میں حکومت کی۔ اس نے کتنا لوٹا، کتنا مال بنایا، پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا، اس کی تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے وہاں موجود 8 عدد بھینسیں فروخت کر دیں اور کہا کہ یہ دودھ پیتے تھے، یہ فضول خرچی تھی، یہ خزانے کے اوپر بوجھ تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب یہ پیسہ خزانے میں جمع ہوگا، قرض بھی اتاریں گے، نیا پاکستان بھی تعمیر ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی والے خوش ہو گئے، لیکن بعد میں عمران خان نے اس رقم سے 3 عدد کتے خرید لیے۔ اس نے باہر کسی یورپ سے کسی ملک سے 3 جو کتے خریدے، ان کے نام کالو، ڈبو اور ٹائیگر ہیں۔ بعد میں اس نے اپنے کتے جو ٹائیگر ہے اس کتے کے نام پر پی ٹی آئی ٹائیگر فورس بنائی۔ عمران خان کے جو ماننے والے ہیں، اس کے جو پیروکار ہیں، انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، شمولیت اختیار کر کے کپتان اور اس کے کتے ٹائیگر کے ساتھ اپنی وفاداری کا جو ہے نا وہ ثبوت دیا۔ عمران خان کو اپنے کتوں سے بہت زیادہ پیار ہے۔ نمبر 2، عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تقریباً 125 سے 150 عدد جو کاریں تھیں، جو مختلف گاڑیاں تھیں، ان کی بھی بولی لگوائی اور وہ بھی اپنے حواریوں کے ہاتھوں کباڑ کے بہاؤ بیچ دیں، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ بھی خزانے کے اوپر بوجھ تھیں، اب نیا پاکستان تعمیر بھی ہو جائے گا اور قرض بھی اتر جائے گا۔ پی ٹی آئی والے خوش ہو گئے، لیکن بعد میں عمران خان نے اس حاصل ہونے والی رقم میں 3 گنا اور رقم شامل کی اور صرف 3 نئی گاڑیاں منگوائیں۔ نمبر 3، عمران خان اور ثاقب نثار جو کہ سابقہ چیف جسٹس تھا، ان دونوں نے ملا کر ڈیم فنڈ کے نام پر کروڑوں روپے عوام سے جو ہے نا وہ اکٹھے کیے اور ہڑپ کر لیے۔ نمبر 4، عمران خان نے کرونا لانچ کیا، پاکستان کے سسٹم کو کاروبار کو بند کیا، ایشیائی ترقیاتی بینک اور آئی ایم ایف سے امدادی رقم وصول کر لی اور پاکستان کی عوام کو ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر زندہ اور تندرست انسانوں کا قتل کروایا، لاشوں کا دھندا کیا، انسانی اعضاء فروخت کیے اور پیسہ کمایا۔ لیکن بقول طارق جمیل اور پی ٹی آئی ورکرز، عمران خان ایماندار، عادل حکمران ہے اور نیک ہے۔ نمبر 5، عمران خان نے پاکستان کی کتنی پراپرٹیز اور زمینوں کو گروی رکھ کر قرض حاصل کیے؟ 6 نمبر پر، عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں 24,000 ارب روپے کے قرض لیے، جبکہ سابقہ 72 سال میں پاکستان 26,000 ارب روپے کا مقروض تھا، اور عمران خان اکیلے نے 72 سال کے مقابلے میں 3.5 سال میں دوگنا قرض لیا اور پاکستان کو 50,000 ارب روپے کا مقروض کر دیا۔ نمبر 7، اس نے نئے ٹیکسز اور مہنگائی جو ہے نا وہ مسلط کر کے پاکستان کے کاروبار کو بھی تباہ کیا اور لوگوں کا جینا محال کر دیا۔ یہی وجوہات ہیں کہ آج پاکستان کے اوپر جو مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے اور لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ مشکل ہو گیا ہے لوگوں کا، بس ایک یہی وجہ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اور جو طارق جمیل وغیرہ ہیں، ان کے نزدیک عمران خان عادل بھی ہے، نیک بھی ہے۔ نمبر 7، توشہ خانہ میں جو عمران خان کی حکومت میں ان کو بیرون ممالک جو دورے تھے، ان کے وہاں سے جو تحائف ملے تھے وہ سب بیچ دیے، بلکہ سابقہ 72 سال میں جو حکمرانوں کو تحائف ملتے رہے وہ بھی انہوں نے بیچے، اور اس طرح بیچے کہ جس طرح ایک جو بچے گھر سے وہ پلاسٹک کی بوتلیں، ردی وغیرہ بیچ کر خوش ہوتے ہیں نا، اس طرح یہ گوگی پنکی گینگ نے کباڑ کا مال سمجھ کر وہاں اربوں روپے کے جو تحائف ہیں وہ چند لاکھ میں وہ انہوں نے بیچ کر پیسہ ہڑپ کر لیا اور خوش ہو گئے۔ اور جب جنرل عاصم منیر نے اس کی نشاندہی کی، گوگی گینگ کی چوریاں پکڑ کر عمران خان کو انہوں نے بتایا، تو عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ لیکن عمران خان بقول طارق جمیل اور پی ٹی آئی ورکرز ابھی نیک اور عادل حکمران ہیں۔ نمبر 9، فارن فنڈنگ سے جو عمران خان کو جو پیسہ جو باہر سے آیا، جو مغربی طاغوتی طاقتوں نے اسے بھیجا، تقریباً 28,000 ارب روپے بنتے ہیں، جو پاکستان میں اس کی جو گندی سیاست ہے اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے اس کو بھیجا جاتا تھا۔ اور 10ویں نمبر پر جو ایک سعودی حکمران شاہ سلیمان نے ایک جو قیمتی تحفہ دیا تھا، گھڑی دی تھی، زیورات اور بہت کچھ، وہ بھی عمران خان نے بیچ دیے، جبکہ وہ گولیوں والا جو اس نے ڈرامہ کیا تھا، جو پلاسٹر تھا، کسی نے خوب کہا تھا کہ جو کوڑے میں پھینکنے والا پلاسٹر تھا اسے شیشے میں سجا کر یادگار بنا دیا، اور کہا کہ جی عمران خان تیرے پلاسٹر سے انقلاب آئے گا، اور جو گھڑی جسے یادگار بنانا چاہیے تھا، جس کے اوپر ہیرے لگے ہوئے تھے اور اس سے بھی زیادہ قیمتی کے خانہ کعبہ کی تصویر تھی، اسے اس نے کباڑ سمجھ کر بیچ دیا۔ لیکن پی ٹی آئی والے اس بدذات، اس بدبودار، اس غلیظ کو اب بھی نہیں سمجھے، وہ اب بھی اسے ایماندار اور نیک اور عادل حکمران سمجھتے۔ اور آخر میں آپ کو ان کی ایسی 2 چوریاں بتانے لگا ہوں جن کے متعلق آپ شاید ہی جانتے ہوں یا پھر بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ ہونڈا کمپنی کا آپ کو پتا ہوگا کہ پورے پاکستان میں ہونڈا کی جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ چلتی ہیں، شیخو پورہ میں یہ فیکٹری ہے ہونڈا کمپنی جو ہے۔ کرونا کا سیزن چل رہا تھا سال 2019، ہونڈا کمپنی نے 21 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ گورنمنٹ کا ادا کرنا تھا،
उस दौरान पीटीआई का एक वफद यहाँ विजिट के लिए आया। वो कौन सा वफद? वही गोगी पिंकी, वो संजमील गुज्जर वगैरह वगैरह, वो जो इसने मुंशी रखे हुए थे सारे जेब कतरे, वो इधर आए। फिर डील हुई। 21 अरब रुपए जो गवर्नमेंट के खजाने में जाने थे, जो टैक्स देना था कंपनी ने, फिर उन्होंने इमरान खान के साथ सौदेबाजी जो डील करवाई, इतने में 90 करोड़ रुपया रिश्वत देकर वो 21 अरब रुपए माफ करवा दिए। यानी इतना लो लेवल का वजीर आजम के जो रिश्वत ने लेता फिरता है, जिसे एक क्लर्क भी भर्ती नहीं किया जाना चाहिए था, उससे लगा दिया वजीर आजम। और फिर जनरल बाजवा साहब ने आज तक जितनी गालियां खाई हैं माजी में शायद किसी को ना मिली हो। बहरहाल ये एक तो हो गया ये होंडा कंपनी वाला स्कैंडल जो किसी को भी नहीं पता। इससे आगे चलकर डेली पाकिस्तान, यासर शामी आप अच्छी तरह जानते हैं, उसने आज से तकरीबन 2-3 साल 2.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, और जो स्कैंडल उसने ब्रेक किया था वो भी लोग भूल गए होंगे। आपको याद होगा कि लाहौर में एक बस सर्विस चलती थी, लाहौर ट्रांसपोर्ट के नाम से, शहबाज शरीफ ने वो शुरू की थी। बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रूट्स थे, काफी बड़ी जबरदस्त किस्म की जो बसें थी जो बाहर किसी मुल्क से मंगवाई गई थी। और वो जो लाहौर के अंदर जो बसें चलती थी, जब इनकी हुकूमत आई, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला था, गोगियों पिंकियों का दौर था, उस वक्त क्या हुआ कि वो जो बसें चलती थी इन्होंने कबाड़ में बेचकर उसको काट कर टुकड़े करके कबाड़ में सेल कर दिए। यानी कि वो बिल्कुल एक्टिव हालत में नई बसें थी जो कि खुद चलकर वहां कबाड़ खाने में पहुंची, जिनके टायर भी ठीक थे, जिनमें हवा भी मुकम्मल ठीक थी, और जो गैस पर चलती थी। जब उनके सिलेंडर निकाले जाते तो सिलेंडरों में गैस भी मौजूद थी, उनकी बैटरियां तक ठीक थी, उनकी सीटें यानी कि कोई खराबी नहीं थी, उनकी मेंटेनेंस करके उनको चलाया जा सकता था। लेकिन वो सारी की सारी जो बसें हैं वो कबाड़ में बेच दी गई। और उसके साथ आपको आपने एक इनकी चोरी वो भी देखी होगी ना, वो 3 कैरेट का हीरा और 5 कैरेट का वो मलक रियाज और उसकी बेटी वो पिंकी गोगियां, ये जो इनकी ऑडियोज लीक होती रही हैं, यानी कि इस कदर घटिया, इस कदर यानी कि गिरे हुए शख्स को वजीर आजम बनाया गया, जो मांगता भी फिरता है, जो रिश्वत भी लेता फिरता है। और फिर देखो 2019 को जब कोरोना का दौरानिया था और लोग परेशान थे, इसने खिताब किया, लोगों ने देखा शायद कोई रिलीफ देने आया, और इसने क्या दिया? अकाउंट नंबर, लो जी इसमें पैसे जमा करो। जिस शख्स ने सारी जिंदगी भीख मांग कर खाया हो और अब उसे मौका मिला, वो लूट रहा है, चोरियां कर रहा है, और कौम उसे नए पाकिस्तान और तब्दीलियों की जो उम्मीदें लगाई बैठी, अल्लाह करे कौम जाग जाए, तब्दीली वाला जो सपना है इससे निकले और हकीकी तौर पर इसको पहचान ले। पीटीआई की हुकूमत ही थी जब पाकिस्तान के जिम्मेदारों से, किसानों से सस्ते दामों गंदम खरीद ली गई और फिर उसे सस्ते दामों बाहर बेचा, और फिर बाद में वही गंदम उन्हीं ममालिक में से महंगे दामों खरीद कर इस तरह आवाम को महंगा आटा फरोख्त किया, लोगों को मुश्किल में भी डाला और माल भी बनाया। ये वही पीटीआई की हुकूमत है जिसमें जिन लोगों ने चीनी के मद में भी लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा लूटा, आटा महंगा करके भी, जो कुकिंग ऑयल है, घी है, इसके ऊपर भी इन्होंने टैक्सेस बढ़ाकर इसको भी महंगा करके माल भी बनाया और लोगों को भी जलील किया। अल्लाह ताला इनको समझ अता फरमाए और पाकिस्तान को फितना दजालिया इमरानिया से पाक करे। अल्लाह हाफिज़।